السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد جاوید سوال کر رہے ہیں، سلمان بھائی اگر سردیوں کی رات میں ہم پر غسل فرض ہو جائے اور سردی سے بچنے کے لیے ہم صرف تیمم کر کے فجر کی نماز ادا کر لیں تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ دیکھیں میرے بھائی، سب سے پہلی بات تو آپ یہ جان لیں کہ تیمم انسان صرف شرعی عذر کی بنا پر کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ایسا نہیں ہے کہ چھوٹی موٹی وجوہات کے بنا پر آپ تیمم کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا قرآن حدیث میں اس چیز کی رخصت ہے جس عمل کی وجہ سے آپ تیمم کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر واضح فرمایا ہے کہ اے مومنو، اے ایمان والو، جب تم نماز کا وقت پاؤ یعنی نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو اپنے چہرے کو دھو لو، اپنے ہاتھوں کو دھو لو کونیوں تک، اپنے سر کا مسح کر لو اور اپنے پاؤں کو دھو لو، یعنی وضو کے فرائض بتائے۔ پھر فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی مسافر ہے، یعنی ایسا انسان ہے سفر کے اندر ہے اور نماز کا وقت اسے آپ پہنچا اور وہ پانی اپنے پاس نہ پائے، یعنی پانی اویلیبل نہیں ہے، تو اسے چاہیے کہ پاک مٹی سے تیمم کر لے، ٹھیک ہے؟ اور پھر بتایا کہ اگر کوئی مریض ہے اور وہ نماز پڑھنے کا ارادہ کرے اور ایسا مریض ہے کہ پانی پہ قدرت نہیں رکھتا، یعنی ڈاکٹر نے اسے منع کرا ہے کہ بھائی آپ کو جو بیماری ہے، آپ کو جو ڈیسیز ہے، اس کے اندر آپ پانی استعمال نہیں کر سکتے، چاہے ٹھنڈا ہو چاہے گرم ہو، استعمال ہی نہیں کر سکتے پانی آپ، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے بھی یہ جائز ہے کہ وہ تیمم کر کے پاک مٹی سے نماز پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سب شرعی عذر بتائیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر۔ تو اگر ایسا عذر آپ کے پاس ہے کہ آپ کو کوئی ایسی پریشانی ہے کہ پانی نہیں ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے، یا آپ کو پانی تو ہے لیکن کوئی تکلیف ایسی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے آپ پانی استعمال نہیں کر سکتے، تو آپ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن صرف اس لیے کہ آپ کا دل نہیں کر رہا یا آپ کو سردی زیادہ لگ رہی ہے، اس وجہ سے آپ یعنی لیزینس کی وجہ سے، ٹھیک ہے، آلس کی وجہ سے آپ نہا نہیں رہے اور صرف تیمم کر کے نماز پڑھنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ آپ پاک شمار نہیں ہوں گے، کیونکہ تیمم تو اس کے لیے ہے نا جس کے پاس شرعی عذر موجود ہو، ٹھیک ہے؟ تو ایک تو یہاں عذر ہمیں معلوم پڑ گیا کہ کوئی بیمار ہے یا کسی کے پاس پانی نہیں ہے، وہ اس فیسلٹی کا فائدہ اٹھا سکتا ہے، اس سہولت کا فائدہ اٹھا سکتا ہے کہ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان روز فجر کی نماز پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اس کی آنکھ جب کھلتی ہے فجر کا ٹائم ختم ہونے میں 2-4 منٹ رہ گئے، ٹھیک ہے، اب وہ اٹھا، اس نے دیکھا کہ اس پہ تو غسل فرض ہے، اب وہ نہانے جائے گا تو اس کی نماز کا ٹائم نکل جائے گا، تو اس کے لیے بھی جائز ہے، شریعت اسے اجازت دیتی ہے کہ وہ فٹافٹ تیمم کر کے اپنی نماز پڑھ لے، ٹھیک ہے؟ لیکن اسے روٹین نہیں بنائے، یعنی یہ نہیں کرے کہ روز ہی لیٹ اٹھ رہا ہے اور روز ہی تیمم کر کے نماز پڑھ رہا ہے اگر اس پر غسل فرض ہوتا ہے تو، ٹھیک ہے؟ کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو بھی شریعت اجازت دیتی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک کیٹیگری یہ بھی آتی ہے کہ بہت سے ایسے انسان ہوتے ہیں کہ جو رات میں جیسے ناپاک ہو گئے، اب انہیں غسل اتارنا ہے، تو غسل اتارنے کے لیے ان کے پاس گرم پانی بھی موجود ہے، ٹھیک ہے، یعنی گیزر موجود ہے یا چولہا موجود ہے جس پہ وہ گرم پانی کر لیتے ہیں، لیکن وہ پانی کا استعمال نہیں کر سکتے رات میں، کیونکہ اگر وہ پانی کا استعمال کریں گے غسل کرنے کے لیے، سر پہ پانی ڈالیں گے تو انہیں پریشانی ہو جاتی ہے، یعنی سائنس ہو جاتا ہے، کسی کو مائگرین کی پریشانی ہو جاتی ہے، کسی کو فیور ہو جاتا ہے، یا کسی کو ہاتھ پیروں میں درد ہونے لگتا ہے، ٹھیک ہے؟ سینکڑوں میں ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں جنہیں یہ پریشانیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جنہوں نے یہ فیس کری ہیں، جو شاہد ہیں اس چیز کی کہ اگر وہ رات میں نہا لیں یا فجر کے ٹائم نہا لیں، سردیوں کے رات میں خاص کر کے، یعنی ان ونٹر سیزن اگر وہ نہا لیتے ہیں تو انہیں پریشانی ہو جاتی ہے، تو پھر ان کے لیے بھی شریعت اجازت دیتی ہے کہ ایسے لوگ بھی تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اب اس پہ انسان خود اپنا مفتی خود جانتا ہے کہ اسے کیا واقعی میں ایسی پریشانی ہوتی ہے، یعنی یہ کوئی مولوی نہیں بتائے گا۔ آپ سوچیں کسی مولوی سے جا کے آپ پوچھیں کہ بھائی میرے لیے یہ رخصت ہے کہ نہیں، تو مولوی تو آپ کو منع ہی کرے گا، مولوی کہے گا بھائی آپ تو ہٹے کٹے ہیں، کیونکہ مولوی تو آپ کو اوپر سے دیکھے گا نا، تو کوئی مولوی آپ کو اس بارے میں نہیں بتائے گا، آپ کو ڈاکٹر بتائے گا، یعنی آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اس سے کہیں کہ اگر میں رات میں سردیوں کی راتوں میں نہاتا ہوں تو مجھے پریشانی ہوتی ہے، تو آپ کو بتائے گا کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے؟ ہو سکتا ہے آپ کو دوائیں بھی دے اور آپ کا علاج چلے، ٹھیک ہے؟ تو ڈاکٹر آپ کو بتائے گا، کیونکہ اگر آپ ایسے انسان سے پوچھیں گے جسے آپ کا مسئلہ ہی نہیں پتا تو آپ مارے جائیں گے، جیسے حدیث میں بھی ہے کہ ایک صحابہ کو زخم لگے ہوئے تھے سر کے اندر، ٹھیک ہے؟ اب انہوں نے دوسرے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ کیا تم میرے لیے تیمم کی رخصت پاتے ہو کہ میں تیمم کر کے نماز پڑھ لوں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم تو رخصت نہیں پاتے، تمہیں غسل کر کے ہی نماز پڑھنی پڑے گی اگر تم ناپاک ہو، ٹھیک ہے؟ حالانکہ ان کے سر میں زخم تھے، تو انہوں نے ان کی بات مان کر غسل کر لیا اور پانی ان کے دماغ کے اندر زخم کے اندر چلا گیا اور ان کی موت ہو گئی، ٹھیک ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ مسئلہ لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ کرا ان صحابہ پہ جنہوں نے مشورہ دیا تھا، جنہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ بھائی تم غسل کرو، تم تیمم نہیں کر سکتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں پتہ نہیں تھا تم نے کیوں فتویٰ دیا، ٹھیک ہے؟ تو لا علمی نے اس کی جان لے لی تمہاری۔ تو کہنے کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ صحابی کسی حکیم سے پوچھ لیتے، اس ٹائم پر جو حکیم ہوتے، جو علاج کرنے والے ہوتے، مالج ہوتے جو علاج کرتے، تو وہ انہیں کبھی نہیں کہتے کہ تم نہا لو، وہ کہتے ہیں تم تیمم کرو، تمہارا زخم گہرا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اگر مولوی سے پوچھیں گے کہ مجھے یہ پریشانی ہوتی ہے، مولوی نہیں سمجھے گا، وہ کہے گا نہیں تم ہٹے کٹے ہو، وہ تمہارا ظاہر ہی دیکھے گا کہ تم صحیح ہو، ٹھیک ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، وہ کہے گا تم غسل کرو، چاہے پانی گرم کرنے کی سہولت بھی نہ ہو، ٹھنڈے پانی سے غسل کرو، ٹھیک ہے؟ حالانکہ خود مولوی گرم پانی کر کے نہاتا ہوگا یا نہاتا بھی نہیں ہوگا، تیمم کرتا ہوگا، لیکن عام لوگوں کو یہ فیسلٹی نہیں بتائیں گے،
ٹھیک ہے، تو یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر ایسا کوئی انسان ہے، اگر آپ کا عذر یہ ہے کہ آپ نے اگر یہ چیز آبزرو کری ہے کہ آپ رات میں نہائے سردیوں کی رات میں اور آپ کو یہ پریشانی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، میڈیکلی یہ بات پروف ہو چکی ہے کہ ہاں یہ پریشانی آپ کو ہوتی ہے، ڈاکٹر نے بتا دیا کہ ہاں آپ اگر رات میں نہائیں گے تو آپ کو یہ پریشانی ہوگی، تو پھر آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ تیمم کر کے نماز پڑھ لیں اور دن میں غسل کر کے اپنی باقی نمازیں پڑھ لیں، ٹھیک ہے، جس سے آپ کو کوئی پریشانی بھی نہ ہو اور آپ باقی نمازیں پڑھ سکیں۔ تو اگر یہ آپ کی پریشانی ہے تو آپ شرعی عذر آپ کے پاس موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 طرح کے میں نے عذر بتائے، ان میں سے اگر کوئی بھی عذر کسی انسان کو لگتا ہے اس کے پاس ہے تو وہ نماز پڑھ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دین میں آسانی رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح فرما دیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ وہ کسی جان پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا کہ وہ نہ اٹھا سکے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ آپ نہا کر بستر پر پڑ جائیں اور 4 نمازیں قضا کر دیں، پھر ضائع کر دیں، ٹھیک ہے، ظہر اثر مغرب عشاء پڑھیں نہ، بیمار پڑ جائیں۔ تو اگر آپ خود جانتے ہیں اپنی حالات کو کہ اگر آپ نے یہ دیکھا ہے کہ آپ اگر رات میں نہاتے ہیں اور آپ کو پرابلم ہو جاتی ہے، پریشانی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو تکلیف بڑھ جاتی ہے، تو آپ نہیں نہائیں، آپ تیمم کر کے اپنی نماز پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں حق بات کہنے، سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔